بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرمودہ 28 مئی 2021 بمطابق 28 ہجرت 1400 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے مورخہ 28 مئی 2021 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت عطاء النور ہادی صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النور کی آیات 56 اور 57 کی تلاوت و ترجمے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، کل 27 مئی تھی، جسے ہم یوم خلافت کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یوم خلافت کی مناسبت سے جماعت میں جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں تاکہ جماعت کی تاریخ کا علم ہو اور خلافت سے متعلق ہم اپنی ذمہ داریوں سے واقف رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کو مانا اور پھر خلافت کی بیعت میں آئے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں تمکنت دین اور حالت خوف کو امن میں بدلنے کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر یہ وعدہ مضبوط ایمان، نیک اعمال، عبادت کا حق ادا کرنے اور شرک سے بکلی اجتناب کے ساتھ مشروط ہیں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی ادائیگی، انفاق فی سبیل اللہ اور رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ پس جب ہم یہ باتیں یاد رکھیں گے تو پھر ہی ہم خلافت کے انعام سے حقیقی فیض پانے والے ہوں گے۔ یہ آیت جہاں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں فکر کا مقام بھی ہے، کیونکہ اگر ان شرائط پر پورا نہیں اتر رہے تو پھر اس انعام سے حقیقی طور پر فیض نہیں پا سکتے۔ اگر نماز، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو جذب کرنے والے نہیں بن سکتے۔ پس صرف اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کر لینا اور یوم خلافت منا لینا کافی نہیں، ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایمانی حالت کیا ہے۔ دلی سکون اور امن تب ہی حاصل ہوگا جب ہمارا ہر عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو، انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ریاکاری، عجب اور قسم قسم کی بدکاریاں جن کو انسان بعض دفعہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر اور حقوق انسان تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ فرمایا، عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ صالح فساد کی ضد ہے، پس ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل صالح کی خود تشریح کرنے لگ جائیں، معروف فیصلے کی خود تفسیر کرنے لگ جائیں۔ ایسے لوگوں کو ان کا خلافت سے جڑنے کا اعلان کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو لوگ خالص ہو کر خلافت کے مطیع اور فرمانبردار ہوں، یہی لوگ حقیقی رنگ میں خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خلافت کی حفاظت کرنے والے اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بس یہ وہ حقیقی خلافت ہے جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا تعلق خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور یہی وہ خلافت ہے جو تمکنت اور امن کا باعث ہے۔ دوسرے مسلمان جو دنیاوی ہیلوں اور تدبیروں سے خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہیلے اور تدبیریں انہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، اب خلافت اسی طرح جاری رہنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں خلافت کے نظام کے متعلق بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کرا دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن و تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال نے جہاں ہر احمدی کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں غیروں نے خوشی کے بڑے شادیانے بجائے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر ایسی ہزار سرائیاں کی گئیں کہ انسانیت کو ان کے بارے میں سن کر شرم آتی ہے۔ یہ بیہودہ گوئیاں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو جماعت کا شیرازہ بکھرنے اور احمدیت سے تائب ہونے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائیں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے کہا کہ مرزائی تائب ہو کر بیعت کر رہے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب احمدیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب تو فوت ہو گئے، اب تمہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا، اس لیے چھوڑو احمدیت اور آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ دیگر انبیاء کی طرح آپ کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بعض کمزور طبع احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، یہاں اس کا بھی جواب آ گیا۔ خود آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری جماعت نبی کی جماعت ہے اور میں نبی ہوں۔ قدرت ثانیہ کے جاری رہنے کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق گزشتہ 113 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حرف بحرف پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اخبار کرزن گزٹ نے لکھا تھا کہ مرزائیوں میں اب کیا رہ گیا، ان کا سر کٹ چکا، ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہاں یہ کہ وہ تمہیں مسجد میں قرآن سنایا کرے گا۔ یہ بات سن کر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کرے کہ یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن سنایا کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو خوب کیا ہی، ساتھ ساتھ منافقین اور انجمن کے بعض عمائدین کے فتنوں کو اس سختی سے دبایا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کسی قسم کا شر پیدا کر سکے۔ پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انجمن کے عمائدین تمام خزانہ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح خلافت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو تمکنت عطا فرمائی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 52 سالہ دور خلافت اس بات کا گواہ ہے کہ وہ نوجوان جس کے سپرد اللہ تعالیٰ نے خلافت کی باغ دوڑ کی، کس تیزی سے جماعت کو لے کر ترقی کی منزلوں پر قدم مارتے ہوئے بڑھتا چلا گیا۔ 1965 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو خدا تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کے تیسرے مظہر کو کھڑا کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ کے دور خلافت میں دنیا بھر میں جماعت کا تعارف بڑھا۔ 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر جماعت کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانے کی باتیں کی گئیں تو خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر جماعت کے لیے مالی کشائش کے نئے راستے کھول دیے۔ 1982 میں خلافت رابعہ کے آغاز پر جماعت کی ترقی دیکھ کر دشمن جو حواس باختہ ہو چکا تھا، اس نے خلافت احمدیہ کو عضو معطل بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی تائید و نصرت کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ہجرت کے سامان پیدا فرما دیے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچنے لگا۔ 2003 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وفات جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے مومنین کی دعاؤں کو سنا اور خوف کی حالت کو ایک دفعہ پھر امن میں بدل دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں خلافت راشدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق 4 خلافتوں تک محدود رہی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد جس طرح اسلام کی تاریخ میں بہت سے نئے باب کھلے ہیں، خلافت خامسہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے، اور یہ دور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی ہے۔ دنیا بھر میں جماعت کا تعارف اس دور میں غیر معمولی تیزی سے بڑھا ہے۔ قرآن کریم کے تراجم کا کام ہو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت یا MTA کا پھیلاؤ، ہر میدان میں غیر معمولی ترقی نظر آتی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران آن لائن ملاقاتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس سے خلیفہ وقت اور جماعتوں میں براہ راست رابطہ ہو رہا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ہے۔ بس ہمیں خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کے آگے جھکنے
اور خلافت کا مطیع و فرمانبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ سلسلے کی پوری ترقی کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، ہماری عبادتیں، نمازیں اور ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ آج پھر دعاؤں کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے احمدیوں اور جہاں کہیں بھی مظلوم احمدی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ فلسطین سمیت مظلوم مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہم جلد از جلد اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتا ہوا اور تمام دنیا میں توحید کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ۔ الفضل انٹرنیشنل، 1 جون 2021، بروز منگل، صفحہ نمبر 5۔